اللہ ہماری آج 24 پارے میں اور 25 پارے میں ہم نے آدھے پارے سے تھوڑا سا کم پڑھ لیا. تو ہم نے جو آغاز کیا تھا سورۃ مومن سے، اور اس کے آغاز میں حامیم ہے، 7 جگہوں پہ حامیم ہے. اس کو حوامیم سبع بولتے ہیں. حوامیم سبع بھی 3 ہم نے پڑھ لیے اور 4 انشاءاللہ اور حامیم ہے. سورت کے آغاز میں حامیم حامیم یہ حروف مقطعات سے. اور اس حوالے میں سبع اس کے احادیث میں بہت فضیلت ہے. اس کو قلعے بولتے ہیں، بلکہ قلعے ہے مسلمان مومن کے لیے ایک حصن ہے، ایک خوبصورت اور مضبوط قلعہ ہے جو ابھی پڑھتے ہیں اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس پہلے حامیم کے اندر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا، فرمایا کہ غافر الذنب، اللہ وہ ذات ہے جو گناہوں کو معاف کرتے ہیں، قابل التوب توبے کو قبول کرتے ہیں، شدید العقاب ذی الطول وہ سخت عذاب والے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے صورت اس مومن کے اندر ایک مسلمان ایک مومن کا تذکرہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے خلاف نکلے تھے تو فرعون نے بالآخر فیصلہ کہ اس موسیٰ کو قتل کر دیں. یہ ہر جابر اور ہر ظالم کے آخری حد کنڈا یہ ہوتے جب وہ بھی بس ہو جائے، دلیل اس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ سمجھے کہ میں غلطی پہ ہو، لیکن پھر بھی اپنی ضد کے اوپر وہ اصرار کرتے ہیں اور وہ مقابل کو دھمکی دیتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کروں گا. تو اس فرعون کی پارلیمنٹ میں ایک بات آئی کہ اس موسیٰ کو قتل کر دیں. ادھر ایک آدمی موجود تھے، اس نے کہا کہ تم موسیٰ قتل کر دیں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے خاندان کے تھے لیکن خود بھی ایمان لائے، پارلیمنٹ میں موجود تھے. اس نے کہا کہ تم موسیٰ قتل کر دیں، کیا وجہ؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو اس وجہ سے قتل کرتے ہیں کہ صرف اس کی جرم یہ تم کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، یہ کوئی جرم ہے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اس سے واضح دلائل آپ کے سامنے پیش کیے تو پھر کیوں قتل کرتے ہیں؟ اور پھر اس پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کل کی بات کی کہ تم ایسا کیوں قتل نہ کرو. یعنی اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی قوت ایسے جگہوں میں ہونے چاہیے. باہر آپ کے بڑے پیمانے پہ لوگ ہیں لیکن جہاں آپ کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں آپ کے قوانین بنتے ہیں، ادھر آپ کے لوگ نہ ہو تو جو ان کے فیصلے ہو، جو قوانین وہ چاہیں گے وہ نافذ کریں گے، وہ قانون بناتے ہیں. دیکھو ابھی ہماری اسمبلی ہے جو مسلمانوں کی اسمبلی ہے، ہمارے سینٹ ہماری قومی اسمبلی نے ابھی ٹرانسجنڈر کا جو قانون پاس کر رہے ہیں. ایک آدمی ادھر کھڑے ہو گئے، وہ مشتاق احمد خان تھے اور مولانا عبدالرحمن سودانی ایک سینٹ کے اندر ایک صوبہ قومی اسمبلی کے اندر. انہوں نے کہا بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ قانون کوئی پاس کرنے کے. اور پھر ان لوگوں نے اس قانون کے ایک سختی سے مقابلہ. اگر اسمبلی میں آپ کے لوگ نہ ہو، سینٹ میں آپ کے لوگ نہ ہو، آپ ادھر جو مسجد بڑھ بھی جائے تو ادھر جو نظام بننا چاہتے بنا دیں. اس لیے یہ جو الیکشن ہوتے ہیں نا، لوگ اس کو سیاسی وہ سمجھتے ہیں کہ چلو اور بعض لوگ جو ہے زمین کی سودا ایک جو ہے بریانی ایک بریڈ پر بھی کرتے ہیں. یہ کتنی کمزور بات ہے. تمہارا ادھر موسیٰ علیہ السلام کے اس پارلیمنٹ کے اندر ایک آدمی موجود ہے فرعون کے پارلیمنٹ کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام جو رشتہ تھے وہ فرعون کے خاندان کے تھے. اور جب یہ بات کی تو پورا موسم کو بلا ہو گیا. پھر فرعون نے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں ہے. اور پھر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک محل بناؤ، اطلع الی الہ موسیٰ، کہ میں آسمان میں جاؤں اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھوں کہ الہ ہے کہ نہیں. اور وہ جو وزیر تھے حامان نام تھے، وہ بھی بیوقوف آدمی تھے، اس نے محل بنانا شروع کیا اور پتہ نہیں کبھی دور تک بنایا، اوپر تک، یعنی کہ بالآخر بھی بس ہو گیا اور بالآخر یہ چھوڑ دیا. تو ایسے بیوقوف لوگ تھے. تو اللہ نے اس آدمی کو اللہ نے اتنی پسند کیا، اس کے نام سے پوری سورت اللہ نے نازل کی. وقال رجل مؤمن، اللہ اس کو رجل مومن کہتے. اس نے کیا کیا؟ زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، اس نے زیادہ روزے نہیں رکھی، اس نے صرف حق بات کی. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر، کہ بہترین اور افضل جہاد یہ ہے کہ تم ظالم کے سامنے حق بات کرو، اور یہ کرنا بہت مشکل کام ہے. اللہ نے اس کو بہت پسند کیا. پھر آگے جو حامیم السدہ ہے
اس میں اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا اور پھر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرے۔ ایک تو ایک آدمی کلمہ پڑھتے پھر اس میں استقامت اختیار نہیں کرتے، اس کو تو زبانی کلمے، ایک کلمہ پڑھ لیا پھر استقامت اختیار کرے، تو فرمایا تتنزل علیکم الملائکہ، اللہ فرشتے نازل کر کے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان سے کہیں کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جنتوں کو بشارت دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم آپ کے دوست ہیں۔ ایسے لوگ جو کلمہ حق کہے، کلمہ پڑھے، اس کے اوپر استقامت اختیار کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم، ہم آپ کے دوست ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آپ کے لیے وہی چیزیں جس جو آپ کی اشتہا چاہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی آپ کی۔ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر نے اس زمانے میں کہا کہ اس قرآن کو نہ سنیں، اس پہ شور کرو، جب کوئی قرآن پڑھتے تم شور کرو تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں۔ اس لیے ان کو پتہ تھا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ مؤثر کتاب ہے، جب کوئی پڑھتے تو دلوں پہ تو اس کے اثر ہوتے، اس سے قرآن کا اثر روکنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور پھر اللہ نے اس آدمی کا ذکر کیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی سے بہتر آدمی کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور یہ کہے کہ وانا اور کہے کہ وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، ہماری اصل پہچان مسلمان ہے۔ یہ جو ہم نے مختلف ناموں سے اپنے آپ کو موصوف کیا، یہ تو ہمارے پہچان ہے۔ مسلمان کی حیثیت سے ہمارے اصل پہچان جو ہم کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے، جو جہاں پر بھی ہے، جس زبان کے بولنے والے ہیں اور جس شکل و صورت کے ہے، لیکن جو کلمہ پڑھتے وہ مسلمان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے جو اسلام کے طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور پھر اللہ نے صدیق کا ذکر کیا کہ جو لوگ متکبر ہیں وہ اللہ کے سامنے سیدھا نہیں کرتے۔ پھر آگے حامیم عین سے قاف ہم نے پڑھ لیا، یہ سورۃ شورا جس کو بولتے ہیں، شورا مشورے سے، فرمایا کہ امرهم شورا بینہم، اللہ نے ذکر کیا کہ اہل ایمان کے جو معاملات ہیں مشورے سے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا وشاورهم فی الامر، کہ صحابہ سے مشورہ کرو۔ ان دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ وہی نازل فرماتے ہیں، اس کو تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی فرماتے ہیں، اللہ جب اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ جب وہی نازل کرتے ہیں تو مشورے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ہمیں سبق یہ کہ تم مشورہ کرو۔ اور صحابہ کرام کی صفت ذکر کیا امرهم شورا بینہم، کہ ان کے امور مشورے سے طے ہوتے۔ مشورے میں یہ فائدہ ہے، آپ نے مشورہ کیا اور کام خراب ہو جائے، لوگ آپ کو بنے ڈالیں گے، لوگ کہیں گے کہ اجتماعی بات ہو گئی، جیسا میں مشورہ کیا تھا چلو ٹھیک ہو گیا، خراب کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے کام اپنے طور پہ کیا اور اس میں کوئی خرابی آ جائے، لوگ کہیں گے بھائی کیوں کیا، نہ کوئی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، نہ کوئی کیوں تو آپ نے بولے کیوں مشورہ نہیں کیا۔ اس کے مشورے میں بہت خیر اور اصل بات ہے کہ مشورے میں بہت برکت ہے۔ جو آدمی مشورہ کرتے ہیں اور فلان مسئلہ کیا کرو مشورہ کریں، اس سے بہت برکت ہے۔ اس سے اللہ نے اس پوری صورت کا کے اندر جو ذکر کیا، اور اس صورت کا نام ہی شورا ہے، سورۃ شورا، قرآن کے حقائق اللہ نے ذکر کیا۔ پھر اللہ نے مکمل دین کا اشارہ علیکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ نے مکمل دین کا ذکر کیا کہ دین کو قائم کرو، انا اقیم الدین ولا تفرقوا فیہ، اس دین کو نافذ کرو، دین کو قائم کرو، اس میں کوئی اختلافات نہ کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا كَانَتْ تُنْزِلُ رَحْمَتًا، اللہ وہ ذات ہے کہ اپنی رحمت بھیج دیتے جب لوگ مایوس ہو جائیں کہ بارش نہیں ہو رہی، اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، لیکن اللہ کی طرح رحمت بھیجیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، آپ کو یہ مصیبتیں پہنچ جاتے ہیں آپ کے اپنے ہاتھوں کمائی، اپنے ہاتھوں کو ایسے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو آدمی معاف کرے اور صبر کرے تو بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کو بہت پسند۔ معاف کر، ایک روزی کا اجر اللہ کے شمار بے حساب دے دے۔ روزہ جو آدمی روزہ رکھتے تو اس کے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ دوں، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسرے کوئی کس کو معاف کرے، کسی نے آپ کو کوئی تکلیف دی، کوئی مصیبت، کوئی اذیت کا پڑا، تم نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بہت سے اس کی اجر
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے بادشاہ آسمان و زمین کی، یخلق ما یشاء، اللہ مخلوقات پیدا جس طرح چاہتے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتے اللہ بچیاں دیتے لڑکیاں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتے اللہ چاہتے لڑکے دیتے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بعض لوگ کو دونوں دیتے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتے اس کو باندھ بناتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو دیکھو بعض لوگوں کے بچیاں ہوتے لڑکیاں، ان کی خواہش ہے کہ لڑکے ہو جائے، بیٹے ہو جائے، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتے۔ اور بعض لوگوں کے بیٹے ہوتے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بیٹی اللہ دے دے، لیکن نہیں دیتے۔ بعض لوگ اللہ دونوں دیتے، بعض لوگ اللہ کچھ بھی نہیں دیتے، کئی سال سے شادی شدہ ہوتے اور کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں تو بڑے عمر میں بھی، زکریا علیہ السلام کی مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دیگر، اللہ نے بڑے عمر میں اس کو بچے دیا۔ تو یہ قدرت اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یہ اللہ کے پاس علم ہے کہ وہ اللہ قدرت کے مالک ہے۔ تو یہ اللہ نے قدرت کی نشانی ہے اس صورت کے اندر، اور یہ مختلف صورتوں کے اندر اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھنے اور پڑھنے اور اس کو مطابق عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد رسول اللہ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن